بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں فیصلوں کا اختیار عورت کے پاس ہو وہاں بچوں کے رشتے نہ کرو، کیونکہ عورت کے کمزور فیصلے اس گھر کو کسی بھی لمحے تباہ کر سکتے ہیں۔ مرد کی زبان، عورت کی حیا، اولاد کی فرما برداری گھر کے سکون کے لیے اتنے ہی اہم ہے جتنی زندگی میں زندہ رہنے کے لیے سانسیں۔ مرد آنکھیں نیچی کرنے کو، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر عجیب بات ہے دونوں کو عزت و احترام کی تلاش ہے۔ ایک پاک دامن عورت اگر اپنی تربیت کرنا چاہتی ہے تو وہ ان چیزوں سے دوری اختیار کرے جو اسے دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ وہ میاں بیوی کبھی غریب نہیں ہو سکتے جو یہ کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو گھر میں اسلام کو نافذ کرتے ہیں۔ نظر کا گناہ ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ جو عورت دوسروں کی برائی کر کے ان کے گھروں میں فتنہ اور شر پھیلائے، ذلت و رسوائی اس عورت کا مقدر ہوتی ہے۔ جب ایک پاک دامن عورت اپنے بد کردار مرد کو آئینہ دکھاتی ہے تو وہ مرد برا مان جاتا ہے۔ زبان کے ہاتھ نہیں ہوتے، مگر بعض اوقات عورت کو ایسا تھپڑ مارتی ہے کہ عورت عمر بھر کے لیے گونگی ہو جاتی ہے۔ غربت ہمیشہ ستیلی ماں ہوتی ہے، جبکہ دولت 1001 رشتے نکال لیتی ہے۔ عورت کا اخلاق زبان اور سوچ بتا دیتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ۔ جب ایک عورت ایک مرد سے سوال کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم پر شک کرتی ہے، بلکہ وہ تمہارے قریب آنا چاہتی ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ اگر مرہم کسی کے پاس نہ ہوا تو نمک تو ضرور ہوگا۔ شادی اس وقت کرو جب تمہیں رشتوں کی قدر معلوم ہو، جب تمہیں دوسروں کا احساس ہو، جب تمہیں اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو، جب تم آنے والے بچوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہو، جب تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو۔